बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ ابھی ایک دو دن پہلے میرے ایک کلائنٹ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ اس واقعے کو بیس بنا کر اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں۔ وہ ڈاکٹر ہے، تو اس کے ایک سینئر ڈاکٹر کا فیس بک میسنجر پہ میسج آیا کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میرے سے کوئی پرابلم ہو گیا تو میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کرتے، 5 10 15 ہزار جو بھی تھے۔ تو اس نے ایک بہت اچھا کام کیا اس ڈاکٹر نے، اور میرے سے رابطہ کر لیا۔ صحیح ہے، شکر الحمدللہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ان ڈاکٹر نے پہلے کبھی آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ کہتے ہیں یہ تو بہت سینئر ہیں، یہ تو فالتو کی بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا پھر یہ ہے کہ یہ کسی نے ہائیک کر لیا ہے اور وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کی۔ کہتے ہیں سر ہو سکتا ہے ان کو اشد ضرورت ہو، تو وہ 5 10 15 ہزار کی کوئی بات تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ آپ نے نہیں کرنے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، 3 4 گھنٹے کے بعد یہ ان کا وائس میسیج تمام اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا کہ ایسے ایسے میرا جو ہے اکاؤنٹ ہائیک ہوا ہے اور ایسے ایسے میسیج ہیں، تو آپ نے رپلائی نہیں دینا۔ اب اس واقعے نے مجھے یہ کہا کہ ایک تو میں اپنے سے متعلق بھی آپ لوگوں کو وہ کر دوں، ایکسپلین کر دوں کہ اگر کبھی بھی جو میرے ای فلائر ہیں ان کے علاوہ کبھی بھی آپ کو کوئی نمبر اپروچ کرے، پہلے تو وہ نمبر بھی اپروچ نہیں کریں گے، لوگ اپروچ کرتے ہیں ہمیں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے ہم اپروچ نہیں کرتے، تو ان 2 نمبر سے ہی کانٹیکٹ ہوگا۔ ہم کوئی علیحدہ سے اگر کوئی درمیان کا جو ہے شخص بولے کہ میں سر سے ملاقات کروا سکتا ہوں آپ کی، میں سر کے کورسز کروا، نہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے مختلف چینلز کے تھرو ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے چیزوں کی، پھر آپ ان کوآرڈینیٹرز کے نمبر پہ آپ کال کرتے ہیں، پھر ایک پروسیس ہوتا ہے رجسٹریشن کا، اس پروسیس کے بعد ملاقات کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ صحیح ہوگی؟ اچھا، کوئی میں ان نون جگہ پر ہم ملاقاتیں نہیں کرتے ہیں، کوئی ان نون ایونٹس وغیرہ ہمارا نہیں ہوتا۔ تو لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے رابطہ کرے ہمارے نام سے، تو آپ نے اس کو گھاس بھی نہیں ڈالنی۔ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے فیس بک وغیرہ پہ آپ نے دیکھا میں نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اس نے آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، تو آپ نے کہا کہ چونکہ سر سے ہاتھ ملایا تو وہ اچھا ہی شخص ہوگا، اس کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے تو میں سیمینار لینے جاتا ہوں، سینکڑوں لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہمارے ساتھ تصویریں کھنچوا لیتے ہیں، تو اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ صحیح ہوگی؟ آپ نے جب بھی کسی کے فرینڈ لسٹ میں کسی کو ایڈ کرنا ہو تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کریں۔ صحیح ہوگی؟ اور ویسے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے فرینڈ لسٹ کو وہ لاک رکھا کریں تاکہ آپ کا ہر کوئی آپ کے جو ہے لسٹ نہ دیکھ سکے، ہاں میوچول جو فرینڈ ہیں وہ صرف دیکھ سکیں۔ پھر آ جاتے ہیں کہ کراچی میں آج کل اسنیچنگ کے کون سے طریقے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہی جو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ان نون نمبر سے آپ کو کال آ جاتی ہے، اچھا ڈیٹا کہیں سے بھی آپ کا لیا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو کال آئی، ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کارڈ دینے آنا تھا لیکن آپ کا گھر ابھی ہمیں نہیں مل رہا نا، اس کی شادی ہے، کوئی ان نون لڑکی کا نام لے دیا، ہم آپ کے پیچھے ہی رہا کرتے تھے نا، وہ نہیں چودھری صاحب جو تھے ان کے پڑوسی تھے۔ اب چودھری ہر محلے میں ہوتا ہے، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی بٹ ہوگا، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ملک ہوگا، تو یہ صرف کارڈ پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ پھر اسنیچنگ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی وہ بریانی اٹھا لی لے کر آگے، ہم آپ کے پیچھے نئے آئے ہیں تو ہم نے آپ کو بریانی دینی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب دیکھا انہوں نے دروازہ کھولنے والا ہلکا ہے، اچھا ایسے وقت پہ آیا جاتا ہے جب کیا ہو کہ اس وقت کوئی بڑا مرد گھر پہ نہیں ہوتا، تو اس وقت یہ لوگ اپروچ کیا کرتے ہیں۔ کوئی بچہ نکلا تو بس اسی کو اسی وقت دھکا دیا، پیچھے گیا اور کارروائی کر دی۔ عورت نکلی یا پھر بھائی بریانی لینے کے لیے وہ دروازہ تو کھولے گی،
اس نے دروازہ کھولا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اپنا کام کر لیا چوری ڈکیتی کے۔ پھر اسی طرح سے جو آج کل وہ ہے کہ نظر بندی کر دینا یا پھر کوئی اور لالچ دے دینا، یہ سنیچنگ کے بہت زیادہ طریقے جو ہیں وہ ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آن لائن گیمنگ جو چل رہی ہے، میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں ہمارے بھی بھتیجے کھیلتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے رہیں، اور یا میں ان کے ماں باپ کی وہ ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا ساتھ بیٹھا کرے، اس لیے کہ بچے لوگ ہوتے ہیں یہ ان نون آئی ڈیز کو لازماً کلک کرتے ہیں، لازماً، جتنا بھی آپ سمجھا دیں ان کو، لیکن یہ بچپنا ہے نا، یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ والی چیز اس کے ذریعے، اور آپ ٹی وی پہ بہت سارے ایسے کیس دیکھ بھی رہے ہیں۔ پھر سنیچنگ کے طریقوں میں جو پرانا ہی طریقہ ہے لیکن نئے طریقے سے اب ایڈ ہو رہا ہے کہ گھروں میں ملازم رکھ لیں، جی ہم بہت زیادہ غریب ہیں، ہم آئے ہوئے ہیں اس علاقے میں، کچھ بھی نہیں ہے تو ہم بھیک نہیں مانگ رہے، آپ ہم سے کام کروا لیں، چاہے وہ مالی کے کام کے فارمیٹ میں آئے یا ماسیوں کے فارمیٹ میں آئے۔ تو یہ والا طریقہ کار جو ہے بہت زیادہ ہے۔ پھر پچھلے دنوں ایک اور گینگ بہت زیادہ انوالو ہوا، اور اس میں ہمارے بہت قریب کے کچھ لوگ وہ ہے پھنسے اور ان پکڑے گئے، اور ان کو بھی کئی دفعہ سمجھایا ہوا تھا۔ بات وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نصیحت عقل مند کے لیے ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو خود چالاک سمجھ رہا ہوتا ہے وہ تو جال میں پھنستا ہی پھنستا ہے۔ وہ گینگ کیا کرتا ہے، وہ اسکولوں میں، ایوریج ٹائپ کے اسکولوں میں اپنی ٹیچرز رکھواتا ہے، وہ اس گینگ کا پارٹ ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ پھر وہ وہاں پہ دیکھتی ہیں کہ کون سی بے وقوف ٹائپ کی لڑکیاں ہیں، صحیح ہوگی، ان کو وہ اپنا فرینڈ بناتی ہیں، پھر کیا ہے وہ اکٹھے شاپنگ کرتے ہیں، اور یہ پروسیس 4-5 مہینے میں ہوتا ہے۔ پہلے کانفیڈنس بلڈ کروایا جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ پھر کسی بھی دن جب لے کے نکلتے ہیں تو اغوا کا ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جا وہ جا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور یہ سنیچنگ اور ان چیزوں کا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ کی تو شکل بہت ہی زیادہ اچھی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ماڈلنگ میں آ جائیں۔ تو وہ اگلے کو جب آپ نے 10 تعریفیں کر دیں تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کو ایک آدھ دفعہ ماڈلنگ کی طرف لے کر آئے، فوٹو سیشن کرایا، پھر کیا کیا کہ انہیں کہا کہ نہیں اب ہم کسی نا برانڈ کا کرتے ہیں، تو ان کو ڈریسز چینج کرنے کے لیے کہا گیا، وہاں پہ ان کی گندی سی ویڈیوز بنا لیں، اور وہاں سے بلیک میلنگ شروع ہو گئی۔ 99% اس میں ٹریس ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اس میں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بھی گائیڈ کرنا شروع کر دوں، کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے نئے نئے طریقے سنیچنگ کے ایجاد ہو رہے ہیں، کہ الیکٹرک کے فارمیٹ میں بن کے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کبھی بھی کہ الیکٹرک کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو، صحیح ہے۔ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی لیٹر ہے بھی تو آپ کے گھر میں جب تک مرد نہیں ہوں گے آپ نے ان کو نہیں آنے دینا، صحیح ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے اس کو بہت زیادہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں رکھوں گا پارٹ 1 کے طور پہ رکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں اور اس میں گائیڈ کروں گا۔ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ صرف خود نہیں سننی ویڈیو، یہ آپ نے اپنے بچوں میں، اپنے ارد گرد لوگوں کو ایکسپلین بھی کرنی ہے اور شیئر بھی کرنی ہے۔ دیکھیں اس میں اکثر بیشتر آپ لوگ ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ اگلے ان چیز ویڈیو سے مائنڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا مقصد صرف شیئرنگ کر دینا ہے، نہیں سنیں گے نا، ڈس لائک کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے آپ کے اس سے، کم از کم آخرت میں آپ یہ بولنے والے تو ہوں گے نا کہ ہم جو تھے ہم پھیلانے والوں میں تھے، حق پھیلانے والوں میں تھے، ہم شر والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔